اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دیکھنے والے بھائیوں کو خوش آمدید۔ آج کی یہ نشست کوئی عام گفتگو نہیں ہے بلکہ ایک ایسا علمی سفر ہے جو شاید آپ کی زندگی کی اب تک کی سب سے بڑی تحقیق ثابت ہو۔ ہم سب امام مہدی کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں، لیکن دوستو جب ہم شیعہ مکتب فکر کے 12ویں امام کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت کا ذکر آتا ہے جنہیں نرجس خاتون کہا جاتا ہے۔ آپ نے مجالس میں سنا ہوگا، ذاکرین سے سنا ہوگا کہ وہ روم کے عظیم الشان بادشاہ کی پوتی تھیں۔ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا، وہ معجزاتی طور پر یہاں آئیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا سوال رکھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی ان کی اپنی معتبر ترین کتب سے ان دعووں کی حقیقت پوچھی ہے؟ آج ہم کسی جذباتیت کے بغیر صرف اور صرف شیعہ مذہب کے اپنے محدثین، ان کی اپنی کتب رجال اور ان کے اپنے تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کریں گے کہ یہاں کتنا بڑا علمی دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن یقین مانیں ایک ایک منٹ آپ کے لیے علم کے نئے دروازے کھولے گا۔ آئیے سب سے پہلے اس شہزادی والی کہانی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النیما، مصنف ہیں شیخ صدوق، جنہیں شیعہ مذہب میں رئیس المحدثین کہا جاتا ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 سے 423 تک یہ پوری کہانی درج ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ عربی متن آ رہا ہے۔ اس روایت میں ایک کردار ہے، بشر بن سلیمان النخاس۔ یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے امام علی نقی رحمت اللہ علیہ نے سامرا بھیجا کہ جاؤ بغداد کے پل پر ایک لونڈی اترے گی، اسے خرید لاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دوستو اتنے بڑے امام کی والدہ کا انتخاب ہو رہا ہے اور گواہ کون ہے؟ صرف ایک بندہ، بشر۔ اب ذرا ان کی اپنی کتاب جامع الروا جلد 1 صفحہ 132 نکالیں، جس کے مصنف محمد بن علی الاردبیلی ہیں۔ وہ بشر بن سلمان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بشر بن سلمان مجہولاً لم یوسقا احد، بشر بن سلمان ایک ایسا مجہول اور گمنام شخص ہے جس کی کسی ایک بھی عالم نے توثیق نہیں کی۔ یعنی پوری شہزادی والی کہانی ایک ایسے بندے نے گھڑی ہے جس کا اپنا کوئی علمی وجود ہی نہیں۔ کیا آپ اپنے دین کی اتنی بڑی بنیاد ایک مجہول بندے کی کہانی پر رکھیں گے؟ دوسرا بڑا علمی المیہ ناموں کا تضاد ہے۔ اگر وہ ایک معروف شہزادی ہوتی تو ان کا ایک سرکاری نام ہوتا، مگر تضاد دیکھیے۔ یہ حوالہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، کتاب الغیبہ الشیخ طوسی صفحہ 272۔ شیخ طوسی اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے ناموں میں شدید اختلاف ہے۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے اور میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ ذرا رک کر سوچیں، نرجس، ریحانہ، سوسن، ثقیل، خمت، مریم، حکیمہ، یہ 7-8 نام کیوں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ دراصل وہ کوئی ایک معروف خاتون تھی ہی نہیں، بلکہ جو بھی باندی میسر آئی اسے اس منصب سے جوڑنے کی کوشش کی گئی؟ یہ ایک اور دھماکے دار حوالہ آ رہا ہے، کتاب الغیبہ یہ صفحہ 272 پر درج ہے۔ عمل قائمی آمد سوداؤ، قائم کی ماں ایک کالی باندی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتابوں میں درج ہے، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں شیعوں سے پوچھتا ہوں، کیا رومی شہزادیاں کالی باندیاں ہوا کرتی تھیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ تضاد کسی بڑی کہانی کو چھپانے کے لیے ہیں؟ ناظرین،
اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں جس کا جواب آج تک کسی ذاکر نے نہیں دیا یا کسی عالم نے نہیں دیا۔ نکاح نامہ کہاں ہے؟ اسلام میں کسی بھی بچے کی شرعی نسبت کے لیے نکاح ضروری ہے۔ کیا حضرت حسن عسکری اور نرجس خاتون کا نکاح ثابت ہے؟ یہ حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کتاب ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ 505۔ جب حضرت حسن عسکری کی وفات ہوئی تو ان کی میراث کی تقسیم کا وقت آیا۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے۔ ان کی میراث ان کی ماں اور ان کے بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کر دی گئی۔ یہ آپ کی معتبر ترین کتاب ہے۔ یہاں ایک گہرا علمی نکتہ ہے۔ قرآن مجید کے قانون وراثت کے مطابق اگر کسی کا انتقال ہو اور اس کی بیوی ہو تو بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے، لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں کسی روایت میں یہ درج نہیں کہ نرجس خاتون کو وراثت کا کوئی حصہ ملا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرعی بیوی نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک ام ولد یعنی کہ باندی تھیں، لونڈی تھیں۔ اگر نکاح ہوا ہوتا تو وراثت میں حصہ بھی ہوتا، گواہ بھی ہوتے، مہر بھی ہوتا۔ ان میں سے ایک چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ میرے پیاروں، میرے دوستوں، میں نے آج آپ کے سامنے 4 بڑے حوالے رکھے ہیں۔ کمال الدین شیخ صدوق کا، جہاں سے شہزادی کی فرضی کہانی شروع ہوئی، جامع الروات اردبیلی جس نے اس کہانی کے راوی کو مجہول قرار دیا، کتاب الغیبہ شیخ طوسی جس نے ناموں کے تضاد اور کالی باندی ہونے کا پول کھولا، اصول کافی کلینی جس نے وراثت کی تقسیم سے نکاح کی حقیقت واضح کر دی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا آپ کے 12ویں امام کی بنیاد ایک رومی شہزادی کی سچی کہانی پر ہے یا ایک ایسی باندی یا لونڈی پر جس کا امام سے نکاح تک ثابت نہیں؟ میرے بھائیوں، حق کو پہچانیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کو سٹیج پر نہیں بتائے جاتے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے اپنے سگے بھائی جعفر، جنہیں آپ لوگ جعفر کذاب کہتے ہیں، نے کیا گواہی دی تھی؟ کیا وہاں واقعی کوئی بچہ موجود تھا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کیجئے گا تاکہ حق کی آواز دور تک پہنچے۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔